الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد باصلاحیت آدمی، باوقار آدمی، پڑھا لکھا آدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں سے مضبوط ذہنی اور فکری بنیادیں رکھنے والا آدمی بھی بعض اوقات زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی خوش فہمیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح بڑے لوگوں کے بیٹے، ان کے مزاج کے اندر بھی خوش فہمیاں اس قدر زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کوئی کارنامہ نہیں کر پاتے۔ یہ جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں نا انسان کی، یہ اس کے لیے بہت بڑی روحانی بیماری بن جاتی ہے، ایک بہت بڑا روگ بن جاتی ہے۔ خود بخود کچھ لوگ اپنے لیے کچھ چیزوں کا تعین کر لیتے ہیں، کچھ معاملات طے کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور خوش فہمی ایک بہت بڑا حجاب بن کر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس دور میں تو ڈھیروں لوگ ہیں جو خوش فہمیوں کا شکار ہیں، اور ہمارے دینی مذہبی روحانی ماحول کے اندر تو آپ دیکھیں اس قدر زیادہ خوش فہمیاں، میں فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، میری فلاں جگہ نسبت ہے، میں فلاں تعلق رکھتا ہوں، فلاں کے ساتھ بھئی اچھے گمان رکھنا برا نہیں، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت تو یہ بڑی چیز ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں جن کی نسبت پر آپ اتنی خوش فہمی کا اظہار کر رہے ہیں ان کا مزاج کیا تھا۔ وہ کبھی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جد و جہد کریں، اعمال صالحہ جمع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کریں، صبح و شام اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے اور رب کی رحمت متوجہ ہو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائے۔ لیکن ڈھیر ساری خوش فہمی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اہل یہود کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ بہت خوش فہمیوں کا شکار تھے۔ کہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں معاذ اللہ۔ کہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے نا قیامت کا، ہے ہی فقط اہل یہود کے لیے۔ کن ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام آپ ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے، دوسروں کو چھوڑ کر صرف تم ہی جاؤ گے جنت میں، تو پھر موت کی تمنا تو کرو، مرنے کے بعد ہی جانا ہے نا تمہیں جنت میں، تو تمنا تو کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، تمنا نہیں کریں گے۔ کہ روز دعویٰ کرنا، آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ان کا دعویٰ ہے اوہو الحمدللہ بڑی نسبت ہے، بڑی ثنا خوانی کی ہے، بڑا کام کیا ہے، فلاں کام بڑا کیا ہے، لیکن محلات بھی بناتے جا رہے ہیں، تعمیرات بھی ہوتی جا رہی ہیں، بنگلے بھی تیار ہو رہے ہیں۔ بھئی اگر آخرت کا گھر آپ کے لیے بقول آپ کے، تو پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تو بتاتا ہے کہ آپ تو مرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، آپ کا تو ذہن ہی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، آپ تو دنیا داری اس طرح جمع کر رہے ہیں اس طرح ہمیشہ یہی رہنا ہے، جانا ہی نہیں۔ خوش فہمیوں سے باہر آیا جائے اور خوش فہمیوں کے خواب سے آنکھیں کھول لی جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اہل یہود ہی کے لیے، انہوں نے کہا پہلے تو وہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، پھر کہنے لگے اگر کبھی دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے،
اور ان میں سے بھی بعض لوگ کہتے تھے وہ چند دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کیا وہ اتنے ایک دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد تو پھر جنت بھائی ہماری ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، انہوں نے کہا ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی بلکہ گنتی کے چند دن، بس گنتی کے تھوڑے سے دن دوزخ میں جائیں گے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، آپ ان سے فرمائیے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لیا ہے؟ اگر تو تم نے کوئی وعدہ لیا ہے اللہ سے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں، بلا وجہ کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو۔ خوش فہمیوں میں کبھی مبتلا نہ ہو، زندگی حقیقت پسندانہ گزاریں، من آنم کے من دانم، چومتے رہیں لوگ آپ کے ہاتھ، لگتے رہے آپ کے نعرے، چھپتے رہیں آپ کے اشتہار، ہوتی رہے آپ کی تعریفیں، نہ آپ کبھی کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ من آنم کے من دانم، آپ جو ہیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے سجدوں میں کمی نہ آنے پائے، آپ کے استغفار میں کمی نہ آنے پائے، آپ اپنے رب کو راضی کرنے میں کبھی کسی سستی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ساری رات سجدے اور قیام میں گزارنے کے بعد صبح کہتے ہیں مالک ہم سے اپنا عذاب دور رکھیو، بے شک تیرا عذاب بڑا سخت ہے، ہمیں سزا نہ دیجیو۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ خوش فہمی میں مبتلا نہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیک کرے صدق و صفا، پیک کرے شرم و حیا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، کئی بار میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ پر حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی۔ غلام عرض کرتا حضور کئی دفعے جنت کی بشارت پانے کے باوجود آپ کا یہ حال ہے؟ تو فرماتے تمہاری بات درست ہے، میرا یقین بھی کامل ہے کہ مجھے میرے رسول پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، پر جس محبوب نے وہ بشارت دی انہی نے فرمایا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں سے، قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہاں بھی ہو جائے گا، جو یہاں ناکام ہو گیا وہاں بھی ناکام ہو، لہذا ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے، خوف آتا ہے۔ یہ ہے خوش فہمیوں سے نکل جانا، حقیقت پسندانہ زندگی گزار۔ یہ روگ ہے بہت بڑا، بڑے سارے لوگ ہیں بڑا کچھ بن گئے، میں ٹیچر ہوں، میں بزرگ ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں استاد صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، بن گئے بس ٹھیک ہے بن گئے۔ یہ خوش فہمی ہے، اس سے آگے بھی تو دیکھے نا۔ اور پھر اگر تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ جو رب کے بندے تھے وہ تو قبولیت کے لیے ترستے رہے، ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے کہ کریم تو قبول فرما لے۔ تو خوش فہمیوں کے جنگل سے باہر آئیں، حقیقت پسندانہ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت پسند بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انسانی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے زہر موت کا سبب بن سکتا ہے، تریاک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو زہر کے اثر کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو برا بھلا کہتے ہیں تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے ناراض ہوتا ہے، اس کے چہرے پر آپ کے لیے اچھے تاثرات نہیں ابھرتے۔
اور جب آپ کسی شخص سے محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر کسی شخص کو مکہ دکھایا تو ظاہر ہے اسے غصہ آئے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کو نظر جھکا کے محبت سے سلام کیا ہے تو یقیناً اسے آپ سے محبت ہوگی، آپ پہ پیار آئے گا۔ انسان کے اعمال کا اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ صالحیت والے ہوں، نیک ہوں، اچھے ہوں، تو وہ ہماری زندگی پر اثر چھوڑتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہوتی ہے، معنی خیز ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، راحت والی ہوتی ہے۔ اور ہمارے اعمال اگر بد ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، آزمائشیں، پریشانیاں، تکالیف، دکھ بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں عنوانات کو بیان کیا، فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر نیک اعمال کرو گے تو شرط ایک ہی ہے کہ مومن ہو، باقی مرد ہو یا عورت ہو یہ کوئی شرط نہیں۔ اگر نیک اعمال کریں گے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر ہم پاکیزہ زندگی اس شخص کو نوازیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے اگر میرے بندے کرے میری فرما برداری تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا، دن کو سورج طلوع کروں گا، اور کبھی انہیں کڑک کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، آواز بھی کبھی ان کے قریب نہیں آئے گی کڑک کی۔ اگر میری فرما برداری کریں تو میں ان کے لیے آسانیاں کر دوں گا، رحمت ہو جائے گی بندوں۔ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری باتیں صرف سامنے والے پر اثر کرتی ہیں، ہماری گفتگو، ہماری بات، ہمارا انداز ہمارے اپنے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کوئی کسی کو ہنسانے والی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے گفتگو چھیڑی ہے، کوئی بات ایسی ہے جس میں کوئی ایسی بات ہے جس میں لوگ ہنسیں گے، کوئی لطیفہ ہے، کچھ ایسا ہے، تو وہ بات ابھی آپ نے سنائی نہیں، ابھی وہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ سنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو سوچ کر آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کر ہی نہیں پاتے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی بات کرنا لگا ہے جو دکھ والی بات ہے، تکلیف والی ہے، اس کی زندگی کا کوئی کٹھن مرحلہ، تو بات کرنے سے پہلے وہ رو پڑتا ہے، اس سے بات نہیں ہوتی، اس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر تڑپ کر روتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حالانکہ ابھی بات اس نے کی نہیں، ابھی اس کے ذہن میں ہے، وہ کرنے لگا ہے، لیکن رونا پہلے آ گیا۔ معنی یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا صرف سامنے والے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہماری باتوں کا ہمارے اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ زندگی میں جو اعمال بھی ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی اور ہمارے اعمال کو وہ پوری طرح متاثر کرتی۔ اس لیے بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بول جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے، ایک خیر کی گفتگو کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو گئے۔ اور حضور فرماتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور تم بولتے بولتے بات کرتے، یعنی تمہاری گفتگو تمہاری زندگی میں خود اتنا اثر رکھتی ہے کہ تم بات کرتے کرتے بعض اوقات کوئی ایسی بات کر دیتے ہو کہ اس جملے کی وجہ سے تمہیں خبر بھی نہیں، لیکن اس جملے کی سختی اتنی تھی، اس کی سزا اتنی تھی کہ اللہ اس جملے کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا نا سوچ کے بولو، ناپ تول کے بات کرو، اپنے جملوں کا وزن رکھو، جو منہ میں آیا ہے، جو طبیعت میں آیا ہے، جو من چاہے اسے کہہ نہ دو، پہلے ذرا دیکھو تو صحیح تم کیا کہنے لگے، غور تو کرو کہ تمہاری وہ جو گفتگو ہے
وہ کس پس منظر میں ہے، کس عنوان پہ ہے، تم معافی ضمیر کو کن لفظوں اور کن جملوں کا سہارا لے کر تم بیان کرنے لگے ہو، تو ہمارے اعمال ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی انسان دوسروں کے رستے میں کانٹے بوتا رہے، دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا رہے اور اپنا رستہ اسے بالکل صاف مل جائے. یہ ہوتا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی لوگوں کے لیے اندھیرے خریدتا رہے، تراشتا رہے، اور خود وہ چاہے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ روشنی رہے. تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے، گلشن کی بات کرتا ہے. ساری زندگی بوتا کانٹے رہا ہے اور باتیں گلشن کی کر رہا ہے. ساری زندگی اس نے فصل وہ بوئی ہے جو لوگوں کو کاٹ دے گی، اور بات خوشبو اور پھولوں کی کر رہا ہے. تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے، اب گلشن کی بات کرتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ تو لوگوں کے لیے کھڈے کھودتا رہا ہے اور تیرے رستے کے اندر سپیڈ بریکر بھی کوئی نہ آئے، کوئی چیز تیرے لیے تکلیف کا. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں بالکل اس عنوان کو بیان کیا. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے. کچھ اعمال کی سزا تمہیں ملتی ہے، زیادہ باتیں تو مالک مہربان ہے، اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے. اپنی زندگی میں اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. آپ یقین کریں، ہم جو خیر کا عمل کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں بڑے اثرات ڈال کے جاتا ہے. یہ جو شر ہوتا ہے اس کا نقصان صرف سامنے والے کو نہیں ہوتا. یہ شر جب پھیلتا ہے تو وہ ہمارے گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے. معاذ اللہ یہ شر جب پھیلتا ہے تو پھیلانے والے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. جب لوگ آگ جلاتے ہیں پھر یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ آگ یہ دیکھتی ہے کہ میں نے اس شخص کو تپش دینی ہے اور اس کو نہیں دینی. وہ تو برابر جلاتی ہے، تو برابر نقصان کرتی ہے، وہ تو برابر لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اندھیرا کرتی ہے. تو اعمال پر غور کریں، زندگی میں غور کریں. رستہ آخر کون سا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر لگے ہوئے اور وہ اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے اچھے اعمال کے ساتھ. وہ کسی کرشمے کے منتظر ہیں، کسی دعا کے انتظار میں، کوئی تعویذ چاہتے. وہ کہتے کوئی آئے اور کچھ ایسا کر جائے کہ ہماری زندگی بدل جائے. اپنے اعمال پر توجہ دیں، اپنے روزمرہ کی چیزوں کو دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی چیز کھا لیں جو ہماری طبیعت کے ساتھ فٹ نہ ہوتی ہو تو ہمارا سارا سکون لے نہیں جاتی. ہم کوئی ایسی غذا استعمال کر لیں جو ہماری بیماری کو بڑھا دے تو وہ ہمارے لیے آزمائش کا سبب نہیں بن جاتی. تو بھائی ہمیں ان غلطیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی بے چین ہو جاتی ہے. ہمیں ان خطاؤں کا پتہ ہے کہ جن خطاؤں کی وجہ سے ہمارے لیے بہت تکلیف اور بہت آزمائش ہو جاتی ہے. یہ کسی کو کم پتہ ہوتا ہے. میں نے کسی سے ایک لفظ سنا تھا، میرے ذہن میں رہ گیا. کسی سیانے نے کہا تھا بندہ اپنا آپ ڈاکٹر ہوتا ہے، بندہ اپنا آپ طبیب ہوتا ہے، بندہ اپنا آپ ہی حکیم ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے اس چیز سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اس چیز سے طبیعت خراب ہوتی ہے. وہ خود جا کے ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے وہ میں ذرا بد پرہیزی کر بیٹھا ہوں. او بھائی تو نیکی اور بدی کے معاملے میں بھی اپنا ڈاکٹر بن، غور کر. کسی کو پتہ نہیں تیرے بارے میں، پتہ ہو کہ نہ ہو تجھے تو پتہ ہے نا سارا. دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے. تے پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اسے ساری خبر ہے. من نانم کے من دانم. یہ ساری زندگی اپنی کوتاہیاں دوسروں پہ ڈالے، یہ دوسروں کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار بنائے، یہ پیچھے رہنے کی وجہ کسی اور کو قرار دے. اس کی مرضی ہے، جان چھڑانا چاہ رہا ہے. ورنہ یہ یاد رکھیے کہ انسان کو خبر ہوتی ہے کہ میری زندگی کے اندھیروں کا سبب کیا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمارت انکمپلیٹ رہ گئی ہے تو میں کہاں سست ہوا تھا تو رہ گئی.
جس طرح اعمال حسنہ، میں نے دونوں مقام قرآن مجید کے آپ کے سامنے رکھے، جس طرح اعمال حسنہ نور پیدا کرتے ہیں، جس طرح نیکی زندگی میں سرور لاتی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، وہ بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط ہے کہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ساتھ ہی قرآن مجید نے آگے جا کر ایک اور مقام پر یہ بھی کہہ دیا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں زندگی میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، زیادہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا، فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو سکون عطا کرے۔ اب اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اگر کسی کی نیکی بھی اسے سکون نہیں دے رہی، اس نے اتنا راشن بانٹا ہے پھر بھی طبیعت کو سکون نہیں، تو پھر وہ دیکھ لے نیکی تو ہے پر ذرا معیاری نہیں ہو سکی، نیکی تو ہے پر رضا الہی والی نہیں ہے، اس نے بڑے خیر کے کام کیے ہیں پر طبیعت پھر بھی بے قرار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی تو ہے پر کہیں کہیں اس میں دکھاوا آ گیا ہے۔ حضور فرمانے لگے نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو قرار عطا کرے، اور فرمایا گناہ وہ ہے، بدی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، وہ بدی ہے، وہ شر ہے، وہ خوف ہے۔ یہ بڑی عقل کے قریب تعریف ہے نیکی اور بدی کی، اگر سمجھ میں آئے۔ یہ جو نیکیاں ہیں یہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔